تدبر قرآن امین احسن اصلاحی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران، سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق۔ مندرجہ ذیل پہلوؤں سے یہ سورہ سابق سورہ البقرہ سے نہایت گہرا ربط رکھتی ہے۔ نمبر 1، ان دونوں کا موضوع ایک ہی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات، لوگوں پر عموماً اور اہل کتاب پر خصوصاً۔ نمبر 2، دونوں میں یکساں شرح و بسط کے ساتھ دین کی اصولی باتوں پر بحث ہوئی ہے۔ نمبر 3، دونوں کا قرآنی نام بھی ایک ہی ہے، یعنی الف لام میم۔ نمبر 4، دونوں شکلاً بھی ایک ہی تنے سے پھوٹی ہوئی دو بڑی بڑی شاخوں کی طرح نظر آتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شمس و قمر سے تشبیہ دی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ دونوں حشر کے دن دو بدلیوں کی صورت میں ظاہر ہوں گی۔ اہل بصیرت سمجھ سکتے ہیں کہ وصف اور تمثیل میں یہ اشتراک بغیر کسی گہری مناسبت کے نہیں ہو سکتا۔ نمبر 5، دونوں میں زوجین کی سی نسبت ہے، ایک میں جو بات مجمل بیان ہوئی ہے دوسری میں اس کی تفصیل بیان ہو گئی ہے۔ اس طرح ایک میں جو خلا رہ گیا ہے دوسری نے اس کو پر کر دیا ہے، گویا دونوں مل کر ایک اعلیٰ مقصد کو اس کی مکمل شکل میں نہایت خوبصورتی کے ساتھ پیش کرتی ہیں۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے امتیازی پہلو۔ لیکن اس اشتراک اور یکسانی کے ساتھ ساتھ دونوں کی کچھ الگ الگ خصوصیات بھی ہیں جو ان کو ایک دوسری سے ممتاز کرتی ہیں۔ مثلاً بقرہ پر غور کیجئے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ اس زمانے میں نازل ہوئی ہے جب اہل کتاب نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ اسلام ایک سچا دین ہے اور آہستہ آہستہ جڑ پکڑ رہا ہے، لیکن حسد اور ضد کے باعث وہ اس کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہوئے۔ اس احساس نے ان کو شدید کشمکش میں ڈال دیا۔ وہ جذبات سے مغلوب ہو کر اس کی مخالفت کے لیے تو اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ مخالفت کس عنوان سے کریں۔ جس کے منہ میں جو آیا اس نے وہ اگلنا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا نبوت اور رسالت کے لیے تو بنی اسرائیل کا گھرانہ مخصوص ہے، اس گھرانے سے باہر کسی کو نبوت کس طرح مل سکتی ہے؟ کسی نے کہا ہدایت کے لیے تو بس تورات کافی ہے، اور جب اس کے حامل ہم موجود ہیں تو اب کسی نئی ہدایت کی ضرورت کہاں باقی رہی؟ اسی جھنجھلاہٹ میں بعضوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام تک کو مطعون کر ڈالا کہ یہ فرشتہ شروع سے ہمارا بیری ہے۔ کچھ لوگوں نے یہود و نصارہ کا ایک متحدہ محاذ بنا کر مخالفت کا یہ پہلو اختیار کیا کہ آسمانی ہدایت یا تو یہودیت کے اندر ہے یا نصرانیت کے اندر، جس کو ہدایت مطلوب ہو وہ ان میں سے کسی کو اختیار کرے، ان کے سوا آسمانی ہدایت حاصل ہونے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ایک گروہ نے دھوکہ بازی کی روش اختیار کی، اس نے مسلمانوں کو یہ اطمینان دلانا چاہا کہ ہم بھی ایمان رکھتے ہیں۔ مسلمان ایمان کا اجارہ دار تنہا اپنے ہی کو نہ سمجھیں، خدا، آخرت اور اپنے پیغمبر کو تو ہم بھی مانتے ہیں۔ اس سے کیا فرق پیدا ہوا کہ ہم نئے مدعی نبوت کو نہیں مانتے؟ ان حالات میں یہ سورہ اتری۔ اس میں ایک طرف تو تفصیل کے ساتھ ان تمام اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں جو اہل کتاب کی طرف سے اٹھائے گئے، دوسری طرف نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی جو اعلیٰ سند خود ان کے صحیفوں میں موجود تھی اس کو واضح کیا گیا ہے، اور تیسری طرف نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے دین حق کی جو تجدید و تکمیل ہوئی تھی اس کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ اس طرح یہ سورہ گویا دعوت ایمان و اثبات رسالت بھی ہے اور دعوت جہاد برائے آزادی قبلہ اور غزوہ بدر بھی۔ سورہ آل عمران پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ بقرہ کے کچھ عرصے بعد اس دور میں نازل ہوئی ہے جب افق پر اسلام کے غلبے اور اس کی صداقت کے آثار اتنے نمایاں ہو چکے ہیں کہ اہل کتاب کے لیے اس کی اعلانیہ مخالفت کرنا ممکن نہیں رہا۔ یہ صورتحال اہل کتاب کو دو گروہوں میں تقسیم کر گئی۔ ایک گروہ تو اسلام قبول کر گیا،
لیکن یہ اسلام صرف اس کی زبانوں تک ہی رہا، اس کے دلوں میں نہیں گھسا۔ دوسرے گروہ نے اسلام تو نہیں قبول کیا، لیکن اس نے مسلمانوں کے ساتھ مذہب کے معاملے میں ایک سمجھوتا کرنے کی کوشش کی۔ اس سمجھوتے کے لیے اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ہر مذہب کے پیرووں کے لیے ان کا اپنا دین حق ہے، اس وجہ سے مسلمان ہم کو ہماری یہودیت و نصرانیت پر چھوڑ دیں اور ہم مسلمانوں کو ان کے اسلام پر۔ اس طرح دونوں اپنے اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے ایک ہی ملک میں ایک ساتھ امن کی زندگی بسر کر سکیں گے۔ اس طرح ان دونوں گروہوں کا رویہ اسلام کے ساتھ بدل تو گیا، لیکن یہ تبدیلی دل کی تبدیلی کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ سراسر مصلحت پرستی پر مبنی تھی۔ پہلے گروہ نے اسلام کا جو اظہار کیا تو محض مسلمانوں کی متوقع کامیابیوں میں حصہ بٹانے کے لیے، دوسرے نے صلح جویانہ پالیسی اختیار کی تو صرف متوقع خطرات سے اپنے کو محفوظ کرنے کے لیے۔ اسی اثناء میں احد کا معرکہ پیش آیا، جس میں مسلمانوں ہی کی ایک جماعت کی بے تدبیری سے ان کو ایک عارضی شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اس واقعے کا اثر اہل کتاب کے مذکورہ دونوں گروہوں پر یہ ہوا کہ انہوں نے اسلام کے بارے میں اپنی پالیسی پھر تبدیل کر دی۔ جو گروہ محض دنیاوی کامیابیوں کے لالچ میں اسلام کی صفوں میں آ گھسا تھا، جب اس نے دیکھا کہ اس راہ میں خطرات بھی پیش آ سکتے ہیں تو اس نے اس خطرے کے سودے سے دستبرداری کا اعلان کر دیا اور اسلام کی اطاعت کا قلادہ اتار کر پھر اپنے کفر کی طرف پلٹ گیا۔ دوسرے گروہ نے جب دیکھا کہ اسلام کو زک بھی پہنچائی جا سکتی ہے تو اس نے سوچا کہ ہم نے جو اس کی بڑھتی ہوئی طاقت سے مرعوب ہو کر اس کے ساتھ صلح جویانہ روش اختیار کر لی ہے، یہ غلط ہے۔ کیوں نہ ہم مخالف طاقتوں کو قوت پہنچا کر یہ کوشش کریں کہ ایک مرتبہ اسلام کو جڑ پیر سے اکھاڑ کر پھینک دیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی کھلم کھلا اپنی دشمنی کا اعلان کر دیا۔ اسی طرح یہ دونوں ہی گروہ کھلم کھلا اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کی راہ پر چل پڑے اور انہوں نے طرح طرح کی چالوں سے مسلمانوں کے ذہنوں میں شبہات و شکوک بھرنے شروع کیے، تاکہ جس طرح وہ خود فرقوں اور گروہوں میں بٹ چکے ہیں، اسی طرح مسلمان بھی اپنی وحدت و یکجہتی کھو کر پراگندہ ہو جائیں اور ان کی طاقت ختم ہو جائے۔ ان حالات نے تقاضا کیا کہ اہل کتاب اور مسلمانوں دونوں کے سامنے دین کی یہ حقیقت واضح کی جائے کہ اللہ کی طرف سے لوگوں کو کئی دین نہیں ملے ہیں، بلکہ ایک ہی دین ملا ہے جس کا نام اسلام ہے۔ اس دین میں تقسیم اور تجزیہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے کچھ حصے کو تو مانا جائے اور کچھ کو نہ مانا جائے، بلکہ بیک وقت اس کے کل کو ماننا یا کل کو چھوڑنا ہے۔ اس دین کا مطالبہ ہر حالت میں اللہ کی اطاعت اور اس کے احکام کی فرمانبرداری ہے، خواہ حالات نرم ہوں یا سخت، اور خواہ راہ ہموار نظر آ رہی ہو یا آزمائشوں اور فتنوں نے قدم قدم پر رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہوں۔ حق بہرحال حق ہے، وہ بعض حالات میں مخفی تو ہو جاتا ہے، جس طرح چھلکے کے اندر مغز، لیکن معدوم نہیں ہوتا۔ اس طرح کے حالات میں وہی لوگ ثابت قدم رہتے ہیں جن کے ایمان اور علم میں پختگی ہوتی ہے، جو حق سے بے خبر ہوتے ہیں ان کے قدم اکھڑ جاتے ہیں۔ غزوہ احد میں بھی اسی طرح کا ایک امتحان لوگوں کے سامنے آیا۔ جس طرح غزوہ بدر کی نوعیت ایک فرقان کی تھی جس نے حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا، اسی طرح غزوہ احد کی حیثیت ایک آیت متشابہ کی تھی جس کے باطن میں حکمت تھی، لیکن اس کا ظاہر کمزور لوگوں کے لیے آزمائش بن گیا۔ چنانچہ اس نے پختہ فکر و ایمان مسلمانوں کو چھانٹ کر ان لوگوں سے بالکل الگ کر دیا جن کے دلوں میں کجی اور دماغوں میں فتنہ جوئی تھی۔ یہ حالات تھے جن میں یہ صورت اتری، چنانچہ اس میں ان تمام خامیوں اور گمراہیوں پر تبصرہ ہے جو اس وقت نمایاں ہوئیں، عام اس سے کہ وہ مسلمان سے ظاہر ہوئیں یا اہل کتاب سے۔ اس میں اس شک اور تذبذب کی ضلالت بھی واضح کر دی گئی ہے جس میں اہل کتاب مبتلا تھے، اور اس اختلاف اور عدم اطاعت کے انجام بد پر بھی تبصرہ ہے جس کا اظہار منافقوں اور کمزور قسم کے مسلمانوں کی طرف سے ہوا تھا۔ ساتھ ہی مسلمانوں کو ان تمام چالوں سے آگاہ کیا گیا ہے جو ان کو
ذکر پہنچانے کے لیے ان کے دشمن چل رہے تھے، اور احد کی شکست سے ان کو جو بددلی ہوئی تھی اس کو نہایت مؤثر انداز میں دور کیا گیا ہے۔ اس پہلو سے غور کیجئے تو آپ محسوس کریں گے کہ جس طرح سورہ بقرہ بدر ہے، اسی طرح یہ سورہ آل عمران سورہ احد ہے۔ مزید غور کیجئے تو یہ بات بھی واضح ہوگی کہ بقرہ میں ایمان کی حقیقت واضح کی گئی ہے اور اس سورہ میں اسلام کی۔ دوسرے الفاظ میں اس بات کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بقرہ میں اللہ کے آخری رسول پر ایمان لانے کی دعوت ہے، اور اس سورہ میں اسلامی نظام اور اللہ کی حکومت میں داخل ہونے کی دعوت ہے۔ ان دونوں صورتوں کے موضوع اور عمود سے متعلق یہ ہم نے جو کچھ عرض کیا ہے، اس سے یہ بات واضح کرنی مقصود ہے کہ بقرہ میں ایمان کا پہلو نمایاں ہے اور اس سورہ میں اسلام کا۔ اس حقیقت کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں کبھی کبھی ایک رکعت میں بقرہ میں سے آیت ایمان پڑھتے اور دوسری رکعت میں آل عمران میں سے آیت اسلام۔ یہ گویا ایک لطیف اشارہ ہوتا اس بات کی طرف کہ ان دونوں صورتوں میں موضوع اور مقصود کی حیثیت کن مضامین کو ہے۔ علاوہ ازیں بقرہ کا خاتمہ ایک ایسی آیت پر ہوا ہے جو ایمان کے باب میں ایک نہایت جامع آیت ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون الی الآیہ، اور پھر اس کا خاتمہ کامل اطاعت الہی کے مضمون پر ہوا ہے تاکہ ہم پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ ایمان کا لازمی ثمرہ اسلام ہے۔ جہاں صحیح ایمان موجود ہوگا اس سے لازماً اسلام ظہور میں آئے گا۔ اس طرح بقرہ کے خاتمے کی آیت نے آل عمران کے ساتھ اس کے ربط کو خود واضح کر دیا ہے۔ دوسرا پہلو ان دونوں کے درمیان امتیاز کا یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں زیادہ تر خطاب یہود سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل کتاب کی حیثیت سے اصلی مقام انہی کو حاصل تھا۔ نصارہ کی حیثیت محض ایک ضمنی فرقے کی تھی۔ چنانچہ قرآن نے بقرہ میں ان سے خطاب کیا بھی ہے تو وہ سرسری نوعیت کا، البتہ آل عمران میں ان سے براہ راست خطاب کیا ہے اور بحث کا زیادہ حصہ انہی سے متعلق ہے۔ سورہ کی تمہید میں بھی ایک جامع نوعیت ہے جو یہود و نصارہ دونوں کے لیے موزوں ہے۔ پھر اس سے آگے جو مضمون شروع ہوا ہے وہ تدریجی طور پر نصارہ کی تردید میں نمایاں ہوتا ہے۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ بقرہ میں استدلال زیادہ تر ایسے امور فطرت سے ہے جو کفار اور اہل کتاب دونوں پر یکساں حجت ہو سکتے ہیں۔ اس کے برخلاف آل عمران میں زیادہ تر استدلال صفات الہی یا ایسے مسلمات سے ہے جو اہل کتاب کے ساتھ مخصوص ہیں۔ چوتھا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ ان دونوں ہی صورتوں میں اہل کتاب کو سخت توبیخ فرمائی ہے، لیکن انداز توبیخ دونوں میں الگ الگ ہے۔ بقرہ میں توبیخ براہ راست ہے، برعکس اس کے آل عمران میں ان کو براہ راست خطاب کرنے کے بجائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ ان کو یہ تہدیدات پہنچا دو۔ یہ گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت تمام ہو جانے کے بعد یہ لوگ لائق خطاب نہیں رہے۔ اب خطاب کے اہل صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان ہی ہیں۔ دونوں صورتوں کی تقدیم و تاخیر کے وجوہ۔ ان دونوں صورتوں کے موضوع، ان کے زمانہ نزول کی خصوصیات، ان کے اسلوب بیان کے امتیازات پر ہم نے یہ جو کچھ عرض کیا ہے، اس سے یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ مضامین کے اشتراک کے باوجود ان دونوں میں نسبت اس نوعیت کی ہے کہ مصحف میں تقدیم و تاخیر کے لحاظ سے ان کی یہی ترتیب ہونی چاہیے تھی جو ہے۔ یہاں بقرہ کے آل عمران پر مقدم رکھنے کے مندرجہ ذیل وجوہ بالکل واضح ہیں۔ ایمان اسلام کی بنیاد ہے، جس طرح علم عمل کی بنیاد ہے۔ یہود نصارہ سے مقدم ہیں، وجہ سے ضروری ہوا کہ پہلے یہود پر حجت تمام کی جائے۔ دلائل فطرت سے استدلال صفات الہی سے استدلال کے مقابل میں زیادہ واضح، زیادہ قدیم، زیادہ وسیع ہے، اس وجہ سے قرآن نے پہلے اس کو استعمال کیا۔
علی الحاصل قیاس حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ انبیاء متقدمین میں سے ہیں، اس وجہ سے یہ مناسب ہوا کہ پہلے ان کے عہد و میثاق کا حوالہ دیا جائے اور اس سے استدلال کیا جائے۔ چنانچہ بقرہ میں ان کے عہد کا حوالہ دیا گیا، بعد میں آل عمران میں دوسرے انبیاء کے عہد کا ذکر ہوا۔ اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ان لوگوں کا خیال صحیح نہیں جو سمجھتے ہیں کہ ترتیب میں سورتوں کی تقدیم و تاخیر صرف ان کی ظاہری بڑائی چھوٹائی پر مبنی ہے۔ ہمارے نزدیک اس کا تعلق معنی اور مطالب سے ہے۔ معنی کی ترتیب کے لحاظ سے حکمت جس ترتیب کی مقتدی ہوئی ہے وہ ترتیب قرآن نے اختیار فرمائی ہے۔ البتہ اگر کہیں معنی کے اعتبار سے دو صورتیں ایک ہی درجے اور ایک ہی مزاج کی ہوئی ہوں تو ممکن ہے وہاں مجرد طول و حجم کی بنا پر ایک کو دوسرے پر مقدم کر دیا گیا ہو، لیکن یہ بات محض قیاس کے حد تک صحیح قرار دی جا سکتی ہے، ورنہ ایسے مواقع میں بھی گمان یہی ہوتا ہے کہ کوئی گہری معنوی حکمت ایک کو دوسرے پر مقدم کرنے کا باعث ہوئی ہوگی، اگرچہ وہ حکمت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہو۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ۔ یہ جو کچھ ہم نے عرض کیا ہے اس کا تعلق سورہ کے موضوع، اس کے ظاہری نظام اور سابق سورہ کے ساتھ اس کے تعلق سے ہے۔ اب ہمیں چند باتیں اس کے اندرونی نظام اور اس کے مختلف اجزاء کے باہمی ربط و تعلق کے بابت میں بھی کہنی ہیں۔ اس سورہ پر جو شخص بھی تأمل کی نظر ڈالے گا اس پر یہ حقیقت واضح ہوگی کہ یہ دو بڑے حصوں میں منقسم ہے۔ اس کے نصف اول میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اثبات اور اہل کتاب خصوصاً نصارہ کی گمراہیوں کا بیان ہے، اور اس کے دوسرے نصف میں مسلمانوں کو اہل کتاب کی ان گمراہ کن چالوں سے خبردار کیا گیا ہے جو وہ ان کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے اختیار کر رہے ہیں یا اختیار کرنے والے ہیں۔ ساتھ ہی ان کو اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامنے رہنے، اطاعت پر جمے رہنے، جہاد کرنے اور امتحان کے مواقع پر انتشار و اختلاف سے بچنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ اسی طرح وہ اسلام کی پیروی کا صحیح حق ادا کر سکیں گے اور نرمی و سختی دونوں صورتوں میں اللہ کی اطاعت پر قائم رہ سکیں گے۔ اگر وہ ان باتوں کی خلاف ورزی کریں گے تو ان کا حشر بھی وہی ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ہوا کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی تو 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہ گئے۔ اس پہلو سے دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ اس کے نصف اول کی حیثیت تمہید کی ہے اور نصف ثانی کی حیثیت مقصود کی۔ اس روشنی میں پوری سورہ کی تلاوت کیجیے تو آیات کا باہمی نظم سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی، اور اس تمہید سے اصلی مقصود یہی ہے۔ رہا آیات کا باہمی نظم اور اس کے معنی کی وضاحت، تو یہ چیز اس وقت سامنے آئے گی جب ہم سورہ بقرہ کی طرح اس کے اجزاء کو بھی الگ الگ مجموعوں کی شکل میں لے کر ان کی تفسیر کریں گے۔ چنانچہ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق کی رہنمائی اس سورہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔